شخص گزرا ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا. پھر دو بڑے صحابی ہیں ثابت بن اقرم اور عکاشہ بن محسن، انہیں قتل کیا. یہ دونوں جنگ بدر کے ساتھی ہیں اور بڑے عظیم صحابہ ہیں. تو ایک جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی، تو جنگ میں ایک رومی نکلا، انہوں نے کہا میرے مقابلے میں کون آئے گا؟ تو ایک صحابی ہیں شرحبیل بن حسنہ، وہ ان کے مقابلے کے لیے نکلے. جب ان کی تلواریں ٹکرائی تو بارش شروع ہو گئی. عربوں کو بارش کی عادت نہیں، بارش میں لڑنا جانتے نہیں، تو وہ اب گھوڑے پہ ٹک نہیں پا رہے اور وہ چھا رہا ہے. تو انہوں نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی کہ زمین پہ نیچے کھڑا ہو کے لڑو. نیچے پھسلن، وہ اس سے بڑی غلطی کر دی تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکے. تو رومی نے ان کو پکڑ لیا اور اٹھا لیا، اٹھا کے جو یوں اوپر کیا اور زمین پہ گرانے لگا کہ یا غیاث المستغیثین، ان کی زبان سے نکلا اے مدد پہ پہنچنے والے، اے مدد طلب کرنے والوں کی مدد پہ آنے والے. تو اس کو جو گرایا نا، رومیوں کی صف سے ایک گھوڑ سوار تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا. تو وہ رومی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو خیال آیا کہ میرا اپنا ہی ساتھی ہے. وہ اس کے سینے پہ چڑھ کر اس نے خنجر اٹھایا ہے ان پر وار کرنے کے لیے. تو اتنے میں اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور ایک ہاتھ مارا تلوار کا اور اپنے ہی ساتھی کی گردن اڑا دی اور عربی میں کہا ابشر فقد اتاک الغوث، تجھے مبارک ہو، تیری مدد کو تیرا اللہ آ گیا. تو چونکہ ٹوپی لوہے کی تھی تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون ہے؟ ایک تو اپنے ساتھی کو قتل کر دیا، دوسرا عربی بولتا ہے. کہنے کو کون ہو؟ کہ اس کو تم چھوڑو، تم اس سے کیا واسطہ، تمہارا کام بن گیا، جاؤ. کہ تم بتاؤ تم کون ہو. تو اس نے ٹوپی ہٹائی تو دیکھا تو طلیحہ، وہی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، میں طلیحہ ہوں. تو میری مدد کو کیوں آیا؟ کہا جب تو نے کہا نا یا غیاث المستغیثین، تو میرے دل کو کچھ پکڑ آئی. اور یہ شرحبیل وہی لکھنے والے نے کہا تو میرے جی میں آیا کہ ہائے یہ آدمی قتل نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ کی وحی لکھتا تھا، قرآن لکھتے تھے. تو فرمانے لگے تو توبہ کر لے. کہا میری توبہ قبول ہے، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب یہ سارے پاکستان میں، پوری دنیا میں کوئی مسلمان تو اب ایسا نہیں ہو کہ میں نبی ہوں. بھائی کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، اور ایسے تھوڑے لوگ ہیں. زیادہ بے نمازی ہیں یا ماں باپ کے نافرمان ہیں یا کوئی جھوٹ بولتے ہیں یا کوئی خیانت کرے، یہ جرائم ہے. یہ کون تھا؟ نبوت کا دعوے دار. تو وہ کہنے لگے، تو لہا کہنے لگے میں مسلمان ہو جاؤں، میری توبہ ہے، میری توبہ قبول ہے. کہا کیوں نہیں ہے؟ توبہ کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ کہا لیکن مجھے خالد قتل کرے گا، خالد بن ولید کو مجھے قتل کرے گا. وہ کہنے کہ خالد ہمارے ساتھ ہی نہیں، ہمارا امیر اور ہے، میسرہ بن مسروق ہے، تو چل میرے ساتھ. ان کو ساتھ لیا، وہاں پہنچے، ان کا کہا یہ طلیحہ ایمان لایا. سورے صحابہ نے بڑی زور سے تکبیر پڑی. ادھر رومیوں میں کھلبلی مچ گئی، وہ ایک الگ کہانی، ان کو شکست ہو گئی. ان کو فوراً حضرت میسرہ نے عرب بھیج دیا حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر مدینے میں مکے میں تھے، حج کو آئے تھے یا عمرے کو آئے تھے، طواف کر رہے تھے. انہوں نے یہ اپنا چہرہ چھپایا اور حضرت عمر کے ساتھ ساتھ طواف شروع کر لیا. پھر کہنے لگے امیر المومنین، اگر کوئی آدمی اللہ کے دربار میں توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ تو کہنے لگے تیرا ستیاناس ہو، کوئی اللہ کی رحمت کا در بھی بند کر سکتا ہے؟ ہر وقت کھلا ہوا ہے، جب کرو گے قبول ہے. تو اس نے یوں چہرہ چھپایا تھا تو یوں نقاب اٹھایا، کہا پھر میں طلیحہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے بیعت کرو. کہنے لگا تو طلیحہ، میں تجھے کبھی بیعت نہیں کروں گا، تو ہے جس نے ثابت بن اقرم کو قتل کیا اور عکاشہ بن محسن کو قتل کیا، میں تجھے کبھی بیعت نہیں کروں گا. وہ کہنا ابھی تو کہہ رہے تھے توبہ کا کوئی در نہیں کر سکتا، ابھی کہہ رہا میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا، تو اس میں کیا نقصان ہے؟
وہ دونوں میرے ہاتھوں شہید ہو کر جنت میں چلے گئے، اور مجھے اللہ توبہ کی توفیق دے رہا ہے، میں بھی ان کے پیچھے جنت میں چلا جاؤں گا۔ حضرت عمر نے مسکرا کر فرمایا سچ کہا، اور ان کو بیعت فرمایا۔ پھر انہوں نے اپنے سارے پچھلے گناہوں کا کفارہ ایسا ادا کیا۔ پھر عراق کی جنگوں میں ان کے ایسے عظیم الشان واقعات ہیں کہ پھر اس ان پر انسانیت بھی اش اش کر اٹھی تھی۔ جب یہ میدان میں نکلتے تھے تو ایسے لوگ ان کے آگے بھاگتے تھے جیسے شیر کے آگے بکریاں بھاگ۔ تو میرے بھائیو، تم مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔